بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کا عقیدہ ایک ایسا عظیم انقلابی عقیدہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے آخرت پر ایمان لے آئے اور اس کی زندگی میں زبردست انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیے گئے مختلف واقعات اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ جو افراد یا قومیں آخرت کی منکر تھیں، انہوں نے دنیا میں ظالم، غاصب، سرکش اور باغی بن کر زندگی گزاری، زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزی کی، کھیتوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن جو افراد یا قومیں عقیدہ آخرت پر ایمان لے آئیں، ان کی زندگی کے شب و روز یکسر بدل گئے۔ جو پہلے ظالم اور غاصب تھے، وہی امن و سلامتی کے علم بردار بن گئے۔ جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہی ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ جو پہلے چور اور ڈاکو تھے، وہی متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ جو پہلے خائن اور جھوٹے تھے، وہی امین اور صادق بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی صورت میں انسان کے اندر ایک ایسا پہرے دار آ بیٹھتا ہے جو اسے قدم قدم پر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے روکتا ہے، اسے ظالم، غاصب اور سرکش نہیں بننے دیتا۔ ہر وقت خلوت ہو یا جلوت، دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی، اسے اللہ کے حضور جواب دہی کے خوف کی زنجیروں میں جکڑے رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں عقیدہ آخرت کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بحرین سے مال غنیمت میں مشک و عنبر آیا۔ اسے تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ نے عرض کیا، میں یہ خدمت سر انجام دے سکتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے مشک تمہاری انگلیوں میں لگ جائے گا، جسے تم اپنے بدن پر ملوگی، اور قیامت کے روز اس کا جواب دہ میں ہوں گا۔ اس احتیاط کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر اس قدر تھا کہ نماز میں تلاوت کرتے، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، یہ آیت پڑھتے اور روتے روتے آنکھیں سوج جاتی۔ حرمت شراب کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، بت اور قرآ کے تیر شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ فلاح پا سکو۔ تو اس وقت بعض لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پی رہے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پلا رہے تھے۔ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو مدینہ منورہ میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ لوگوں نے جب منادی کی آواز سنی تو ہر آدمی نے وہیں شراب سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، برتنوں سے شراب پھینک دی گئی اور مٹکے توڑ دیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہائی گئی کہ پست جگہوں پر شراب جمع ہو گئی۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار شدہ شراب بیچنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، تو اسے فوراً ضائع کر دیا گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس قابل فروخت شراب ہے جس میں یتیموں کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا، یتیموں کا پیسہ میں ادا کروں گا، شراب ضائع کر دو۔ چنانچہ صحابی نے ساری شراب ضائع کر دی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کو قتل کرنے کا حکم نامہ جاری فرمایا، ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھا۔ اکرمہ کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی ام حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ہی عرض کیا، اکرمہ ڈر کر بھاگ گیا ہے، عذراء کرم اسے پناہ دے دیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے اکرمہ پناہ میں ہے۔ ام حکیم اپنے شوہر کی تلاش میں نکلیں اور تہامہ کے ساحل سمندر پر اسے جا لیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پناہ دے دی، واپس چلو۔
راستے میں ایک جگہ دونوں میاں بیوی نے پڑاؤ کیا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو ام حکیم فوراً الگ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، تم مشرک ہو، میں مسلمان ہوں، جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے میں تمہارے لیے حرام ہوں۔ اکرمہ کو یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر میرے اور تمہارے درمیان تو بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اکرمہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، پھر میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ قیامت کے روز میرا ان کے ساتھ حساب کتاب کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے غلاموں کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ کا حساب کیا جائے گا اور انہیں دی گئی سزا کا حساب بھی کیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہوگا، اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر ہوئی تو تم پر کوئی وبال ہوگا نہ ثواب، لیکن اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو پھر زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ قیامت کے روز ہم انصاف کے ساتھ ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر رائی کے برابر بھی کسی کی نیکی یا برائی ہوگی تو اسے بھی لے آئیں گے، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ سن کر آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے بہتر بات کوئی نہیں سمجھتا کہ انہیں آزاد کر دوں اور قیامت کے روز اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب کے سب آزاد ہیں۔ وہ معاشرہ جس میں زنا اور شراب زندگی کا لازمی جزو سمجھا جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا، اسے دین اسلام کی دعوت دینے کے بعد جب عقیدہ آخرت سے روشناس کرایا گیا تو اسی معاشرے کے لوگ اس قدر متقی، پرہیزگار اور پاک باز بن گئے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو وہ از خود دربار رسالت میں پہنچا اور نہ صرف اپنے جرم کا اعتراف کیا بلکہ اصرار کیا کہ اسے دنیا میں پاک صاف کر کے آخرت کی سزا سے بچایا جائے۔ قبیلہ غامت کی ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پگلی جا اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کر۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے معاذ سلمہ کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں؟ میں تو زنا کی وجہ سے حاملہ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جا اور وضع حمل کے بعد آنا۔ وضع حمل کے بعد وہ خاتون پھر حاضر ہوئی اور عرض کیا اب مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی واپس چلی جا اور بچے کو دودھ پلا، جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ عورت واپس چلی گئی اور بچے کا دودھ چھڑانے کے بعد پھر حاضر ہوئی۔ بچے کو بھی اپنے ساتھ اس طرح لائی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بچہ ہے، اس نے دودھ چھوڑ دیا اور روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت معاذہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی جرم سرزد ہوا تھا اور وہ بھی از خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بہت زیادہ جرح فرمائی تاکہ اگر جرم زنا سے کم درجے کا ہو تو معاذہ سلمہ سزا سے بچ جائیں، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ واقعی جرم ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔